یہ فرمائیے سر، یہ جو 8 فروری کو آپ احتجاج کر رہے ہیں، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہم مینار پاکستان پہ یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ ظاہر الاؤ نہیں کر رہے، تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہمارا پلان بی یہ ہے کہ پھر تمام اضلاع کے اندر ہم احتجاج کریں گے. تو یہ اگر ایک جگہ احتجاج نہیں کر پا رہے آپ تو تمام اضلاع میں کیسے کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا کریکشن کے لیے، پنجاب میں ٹوٹل جو الیکشنز جو ہوئے ہیں وہ 297 سیٹس پر ہوئے، ان میں سے 95 کے اوپر مختلف لوگوں نے فائل کی ہوئی. یہ آلموسٹ 33-35% بن جاتی ہیں کہ جن میں ڈسپیوٹڈ ہیں پنجاب میں. سندھ میں 130 میں سے 50 کے اوپر ہے، یہ تقریباً 40-45% پہ ہے. کے پی میں 115 میں سے 29 کے اوپر ہے، یہ لیس دین 20% بن جاتی ہیں. اور جو بلوچستان ہے 51 میں سے 37 ہے، یہ تقریباً 70% پلس پہ ان کے اندر متضاد وہ چیزیں جو چیزیں. ٹھیک ہے، میں اس کو آگے فردر ڈیوائڈ بھی کر سکتا ہوں. جب ہم نیشنل اسمبلی میں بھی آتے ہیں، اس میں بھی کے پی میں 15 یا 16% ہے، باقی سب میں 35 and 40% سے اوپر ڈسپیوٹڈ ہے. اسلام آباد میں 100% ہے. میں فار دا سیک آف ریکارڈ نہیں، دیکھیں میں اسے نہیں کہہ رہا، میں ان سے اگری کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں ان سے اگری کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے. کے پی میں ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں 3/4 میجورٹی کے ساتھ، ہم تب بھی کہتے ہیں کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے. ہم جو 25 سیٹس کے پی میں آؤٹ آف کتنے ہیں، آؤٹ آف 25 کے اوپر ہم کہہ رہے کہ ہم آپ کا خیال یہ ہے کہ 100% سیٹیں آپ کے پاس؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ 2 کے علاوہ کے پی میں 2 کے علاوہ باقی ساری ہماری ہیں. یہ ہمارا وہ ہے، اس میں بھی تو اس کا مطلب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو واش آؤٹ کر دیا نا؟ نہیں، ہم نے سب کو واش آؤٹ کیا ہے ٹیکنیکلی. مولانا کا صوبہ تھا، میں خیال میں مولانا ہے وہاں پہ. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب، اور دیٹ از ون آف دا تھنگس کہ جس میں ہمارا اور مولانا صاحب کا وہ ہے. لیکن مولانا صاحب کو جو سب سے زیادہ مولانا صاحب کو جو نقصان ہوا ہے وہ ان کو بلوچستان میں ہوا ہے. نہیں، سب سے زیادہ پختونخوا میں سب سے زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیٹس تھی، اور یہاں سے بلوچستان میں گیا ہوا ہے یہ جے یو آئی یہ پارٹی. لیکن اگر وہاں سے آپ نے مولانا کو واش آؤٹ کر دیا تو پھر مولانا کے ساتھ کیوں لگے ہو آپ؟ دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے. بات اس کی نہیں ہے کہ ہم ان کے مخالف ہیں یا وہ ہمارے وہ حریف ہیں یا جو بھی ہے. بات ایشو کی ہے، ایشو ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی. ایشو ہے کہ پاکستان کی سٹیبلٹی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن پہ بیس کرتی ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر ہم وہ نہیں کرتے تو اس سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں وہ حکومت میں کہ جو میں مثال ابھی آپ کو دینے والا تھا پہلے گریپ بیگ میں، وہ یہ کہ دیکھیں میڈیکلی جب آپ ایک فیملی کے اندر جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جب ان کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو 1 یا 2 سیشن کے بعد کزن میرجز، فرسٹ کزن میرجز ہوتے ہیں. 1-2 کے بعد آپ کے اندر چانسز جو ایک جسے ہم اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں، ڈاؤن سنڈروم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ پیدا ہونا ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں. پچھلے 45 سالوں میں جو پاکستان میں ہوا ہے اس میں آج جو ان 2 جماعتیں ہیں نا، ان لوگوں نے بیسیکلی یہی کام کیا، فیملی کے اندر ہی کرتے گئے. تو وہاں پہ ابھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بیسیکلی پولیٹیکلی ڈاؤن سنڈروم والے ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں. اسی وجہ سے پاکستان پہ یہ حشر ہے. ہو کیا رہا ہے میں بتا رہا ہوں نا، ہو کیا رہا ہے. باپ کی جگہ بیٹے کو بٹھا رہے ہیں، باپ چلا گیا بیٹا آ گیا ہے، کسی کی فوتگی ہو گئی تو بیٹے کو دے دی سیٹ، فلانا ہو گیا تو بیٹی ہو گئی ہے. اگر آپ کے اندر وہ خون نہیں ہے تو آپ وہ چیف منسٹر بن نہیں سکتے ہو. اگر آپ کے اندر وہ خون نہیں ہے تو آپ پرائم منسٹر بن نہیں سکتے ہو. اگر آپ کے اندر وہ خون نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پولیٹیکلی ڈاؤن سنڈروم بن گیا ہے پاکستان کے اندر. اور یہی وجہ سے کہ 45 سال میں، اور میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، آخری بات، یہ 4تھا بجٹ پیش کرنے والے ہیں. ابھی تک انہوں نے 1% جی ڈی پی کو نہیں ٹچ کیا. یہ 4تھا بجٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں 4تھے بجٹ تک ہم 6.1 جی ڈی پی پہ چلے گئے تھے. یہ آج بھی اتنا ان کے پاس زر مبادلہ نہیں ہے جتنا ہم 2022 میں چھوڑ گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. سوال تو سن ہی لیا، ایشو آپ نے سن ہی لیا، اب آپ جواب خود ہی دے دیں بجائے اس کے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں اس کو. دیکھیں، میں اب جس طرح کی انہوں نے وہ بات کی، ایک پاگل آدمی اپنے آپ کو تھپڑ بھی مارتا ہے اور مکے بھی مارتا ہے. جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ یہ کہنا کہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ پیسے بیرون ملک
پاکستانی نہ بھیجیں، یہ اپنے آپ کو تھپڑ مارنے کے مترادف ہے. تو یہ سیاست تو پی ٹی آئی کر رہی ہے. ابھی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کے رستے بند کر دیں گے وفاق کے ساتھ اور دوسرے صوبوں کے ساتھ. تو یہ بھی اپنے آپ کو تھپڑ مارنے کے مترادف ہے. جو پاگل آدمی ہوتا ہے وہی ایسی بات کرتا ہے. تو ریٹارڈڈ کی انہوں نے بات کی، یہ تو مجھے ریٹارڈڈ سیاست تو اس کو کہتے ہیں. اچھا پھر آگے آ جائیں، اپنی فوج کے اوپر جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کرنا، جنا ہاؤس کو جلا دینا، جو جی ایچ کیوز ہیں ان پہ حملہ آور ہونا، یہ بھی اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے کے مترادف ہے. تو یہ سیاست اور یہ ریٹارڈیشن تو خان صاحب نے انٹروڈیوس کرائی. تو میرے خیال سے اپنے گریبان میں اگر جھانکیں تو جس طرح کی آئی ایم ایف کو خط لکھ دینا کہ ملک کو قرضہ نہ دیں، دوسری طرف ڈیفالٹ کے نعرے لگانا، یہ بھی اپنے آپ کو تھپڑ مارنے کے مترادف ہے کہ ہم اپنے ہی کپڑوں پہ آگ لگا دیں. تو یہ سیاست جو ریٹارڈڈ سیاست ہے وہ تو پی ٹی آئی ہر روز کرتی ہے، اور ان کو اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا، آگے بھی یہی کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرینڈ الائنس اپوزیشن کا بن رہا ہے یہ نہیں ان کے ساتھ چل سکتا، کیونکہ ان کی سیاست اور جے یو آئی ایف کی سیاست تو مختلف ہے. یہ ان کو اپنے ملک کے اندر آگ لگانے کا ان کو شوق ہے، دوسروں کو نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس کا تو یہ جواب جو انہوں نے جو پوری ایک کہانی سنائی اس کا یہ جواب ہے. دوسرا کیا سوال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک. اچھا دوسرا سر یہ فرمائیے گا کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے، آپ دیکھیں وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ الاؤ نہیں کر رہے. جب مینار پاکستان پہ الاؤ نہیں کریں گے تو پھر وہ پورے پنجاب کے اندر ہر ضلع کے اندر جلسہ کریں گے. تو آپ کے لیے مناسب نہیں آپ ان کو ایک جگہ بیٹھنے دیں، وہاں پہ جلسہ کرنے دیں، وہ اس کے بعد جلسہ ختم ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ پورے صوبے کے اندر آگ لگوا لیں آپ؟ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں جاوید چوہدری صاحب، بالکل آئینی حق ہے ہر جمہوری جماعت کا کہ وہ جلسہ کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ایک تو یہ میچز شروع ہو رہے ہیں لاہور کے اندر، اس سے پہلے بیلاروس کے جب صدر آئے ہوئے تھے تو عدالت نے ان کو منع کیا تھا آپ نہ آئیں اسلام آباد. لیکن اس کے نتیجے میں ہم نے رزلٹ کیا ملا؟ 150 پولیس والے اہلکار زخمی ہو گئے، 40 گاڑیاں جو ہیں وہ جلا دی گئیں، شہید ہوئے پولیس والے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی کیمپین لانچ کی کہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ میسیکر ہو گیا ہے. تو جس جماعت کا ابھی حالیہ چند ہفتوں پہلے یہ رویہ ہو، اس سے پہلے 9 مئی کے وہ مرتکب ہوں، ٹھیک ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں جماعت ہے، ابھی آج بھی یہ ایگزسٹ کرتی ہے، جماعت یہاں موجود ہے، اس کا ووٹ بینک بھی ہوگا. تو یہ بالکل لوکل انتظامیہ کا جو ہے وہ رائٹ ہے کہ ان کو اس احتجاج کے اوپر اجازت دیں یا نہ دیں، اور اگر وہ نہیں دیتے تو یہ عدالت میں چلے جائیں، اگر عدالت سے نہیں ملتی تو یہ احتجاج نہ کریں. اور اگر پھر بھی یہ احتجاج کرتے ہیں اجازت نہ ملنے کے باوجود، تو پھر میرے خیال سے یہ رائٹ ہوگا بالکل کہ اس احتجاج کو نہ ہونے دیا جائے. جب آپ پرانی ان کا جو ریکارڈ، جو وائلنس کا ایک ریکارڈ ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں تو دیکھیں. دوسری بات یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ اپنا رستہ یہ بھکلا گئے، اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنا انہوں نے شروع کر دیا، اور یہ کوئی اور کام نہیں کر رہے، اور پاکستان پہ بھی کلہاڑی مار رہی ہیں.